السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 6، جس کی رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور اسحاق صاحب کے گھر پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گیسٹ روم سمیت تمام کمروں میں لوگ رات کے فنکشن کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے اب آرام فرما رہے تھے۔ کچن کے پاس سے ہوتی ہوئی وہ اوپر کی جانب سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے تو سامنے والا پہلے نہیں بلکہ ساتھ والا دوسرا کمرہ تھا ہماری امائرہ کا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی تھی اور دور کہیں اس لال حجاب والی لڑکی کے خیالوں میں گم تھی، جبکہ اس کے سامنے کوہنی کے بل لیٹی زونی اس سے کوئی بات کر رہی تھی جو امائرہ یقیناً نہیں سن رہی تھی۔ یار واقعی بہت مزہ آیا ہے نا؟ زونی نے دیکھا کہ امائرہ کی نظریں دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل پر تھی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو زونی سیدھی ہوئی تھی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا بات کر رہی ہوں؟ اس نے اس کے کندھے پر ٹھپکی دی تھی۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں، امائرہ نے اچانک سے ہوش میں آتے کہا۔ کیا سن رہی ہو؟ امائرہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس طرح چپ چاپ کیوں رہنے لگی ہو؟ پہلے تو تمہاری زبان ہی بند نہیں ہوتی تھی اور اب دیکھو نا، بولنا تو دور کی بات تم سن بھی نہیں رہی۔ نہیں زونی ایسی بات نہیں ہے، میں سن رہی ہوں، تمہیں اچھا کہو جو کہنا ہے تمہیں، امائرہ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا۔ امائرہ میں پہلے سوچتی تھی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، میں ملک منیر کی بیٹی ہوں اور اکیلی ان کی اتنی جائیداد کی وارث ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تم اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو۔ امائرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے، اور وہ دنیا کی ساری دولت کے بدلے میں بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ ایسا کیا ہے میرے پاس؟ محبت امائرہ، محبت ہے تمہارے پاس، اتنے لوگوں کا ساتھ، ان کا پیار، اور سب سے بڑھ کر اس گھر کی رونق جو کہ تم سب بہن بھائیوں کے پیار سے ہے۔ میں ان سب کے لیے ترس گئی تھی امائرہ، اسی وجہ سے میرا اپنے گھر کی بجائے تمہارے گھر دل لگتا ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں یہاں آ جاتی ہوں، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، لیکن امائرہ میرا گھر تو گھر نہیں ہے، اس میں نہ ہی خوشیوں کی رونق ہے اور نہ محبت کی۔ بابا ہیں تو سارا دن آفس، اور مما کا تو سوشل سرکل ہی اتنا پھیلا ہوا ہے کہ انہیں صرف یہی یاد رہتا ہے کہ کس وقت کس کے گھر ڈنر پر اور کس کے گھر پارٹی پر جانا ہے۔ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے زونی، امائرہ کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں امائرہ، کسی طرح بس میری بابر سے شادی کروا دو، آخر وہ بھی تو اچھی فیملی ہے، اور ویسے بھی میری تو ابھی سے مسکان آپی سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ امائرہ ہنسی تھی۔ جی جی ضرور، تم بس آپی کی شادی ہونے دو، پھر میں آپی سے بات کروں گی اس بارے میں۔ آپی سے کیوں؟ ارے بھائی امی کو تو وہی سنبھالیں گی نا، ورنہ میری تو امی کے سامنے ایک بھی نہیں چلتی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے ایک بات ہے امائرہ، جتنی محبت تم سے تمہارے بابا کرتے ہیں اتنی محبت تمہاری امی نہیں کرتی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے یہ شاید۔ زونی نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ ہی بتائیں کیسا لگ رہا ہوں؟ ایان امائرہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ امائرہ جو اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے میں مصروف تھی، اس نے نظر اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ وہ سفید رنگ کا کرتا ڈالے ہوئے تھا، جبکہ پیلے رنگ کے دوپٹے کے مانند کپڑے کو گلے میں اس طرح سے ڈالا ہوا تھا کہ وہ آگے دائیں اور بائیں لٹکا ہوا تھا۔ اس کا قد امائرہ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، لیکن اس کے آگے اس طرح حکم صادر کرتا تھا جیسے اس سے 10 سال بڑا ہو۔ وہ یقیناً بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ پھر سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ بس اچھا؟ وہ حیران ہوا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم سننا کیا چاہتے ہو، میں وہی بول دیتی ہوں۔ آپ بھی جس حساب سے میں نے تیاری کی ہے اور جتنا میں پیارا لگ رہا ہوں، اس حساب سے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں سلمان خان لگ رہا ہوں۔ وہ اترایا، جبکہ امائرہ ہنسی تھی۔ اچھا بھائی سلمان خان لگ رہے ہو، اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب لڑکوں نے ایک جیسے سوٹ پہنے ہیں، مطلب یہ کہ سب نے سفید کرتا اور اس کے ساتھ یہ پیلے رنگ کا کمبینیشن۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں اچھا لگ رہا ہے، آخر مہندی پر یہی کمبینیشن تو پہنا جاتا ہے۔ ویسے ایان نے امائرہ کو سر تپاؤں دیکھا۔ آپ بھی کافی اچھی لگ رہی ہیں۔ او ریلی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں لیکن حیرت ہے، ایان صاحب نے ہماری تعریف کی، امیزنگ۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہوں میں کہ آپ کی تعریف ہی نہ کروں۔ میں نے کب کہا تم برے ہو؟ بس یہ اور بات ہے کہ تم نے واقعی کبھی کسی کی تعریف نہیں کی۔ ہاں تو جو اس کے قابل ہے اسی کی کروں گا، اب ہر ایرے گہرے کی تو میں تعریف نہیں کر سکتا نا۔ میں نے آپ کی تعریف اسی لیے کی کیونکہ آپ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، جبکہ وہ زونی منی، استغفر اللہ، میک اپ کی اتنی تہ لگا کر آتی ہے کہ آپ ہی میں واقعی پہلی نظر میں سے نہیں پہچان سکا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، جبکہ امائرہ پھر سے ہنس دی۔ توبہ کرو ایان، بڑی ہے وہ تم سے۔ توبہ ہی کر رہا ہوں، اس نے پھر سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ امائرہ مزید ہنسی تھی۔ زونی کہاں ہے اس وقت؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہر الٹا کام کرتی ہے، بس اب بھی الٹا کام کرنے کی سزا کاٹ رہی ہے۔ مطلب اب کیا کیا اس نے؟ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ شکر اللہ کا میں تو بچ گیا، البتہ پانی کا گلاس جا کر
साथ रखी मेज पर गिरा। मेज पर बाबर भाई का कुर्ता रखा था, जो कि मुस्काना आपी ने न जाने क्यों वहां रख दिया था। तो अब वो जोनी मुनी इसे इस्त्री करके सुखा रही है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। अयान बाहर चला गया तो अमायरा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो पीले रंग के फ्रॉक के साथ हम रंग दुपट्टा लिए एक साइड पर सेट किए हुए थी। पैरों में खुस्सा डाले वो यकीनन बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाथों में कांच की चूड़ियां, कानों में झुमके इसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। वो बाहर आई तो सबसे पहले इसकी नज़र बाबर पर पड़ी, जो सफ़ेद और पीले रंग के कॉम्बिनेशन वाला सूट पहने हुए था। वो अभी सीढ़ियों पर खड़ी इसी की तरफ देख रही थी कि इत्तफाकन बाबर की भी नज़र इसी पर पड़ी। सिर्फ चंद लम्हे के लिए इनकी नज़र मिली थी। फिर अमायरा ने नज़र झुका ली और सीढ़ियाँ उतरने लगी। बाबर के चेहरे को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ था। अमायरा सबसे पहले अपने बाबा के पास गई। वाओ वाओ, आज तो हमारी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, इन्होंने इसके सर पर प्यार करते हुए कहा। शुक्रिया बाबा, बल्कि किसी शहजादी की तरह आपकी अमायरा इसहाक भाई, साथ खड़ी जवेरिया ने मुस्कुराते कहा। इसलिए तो इसका नाम अमायरा रखा था। अमायरा का मतलब है शहजादी। ठंडी हवा के एक झोंके ने इसके गालों को छुआ। इसकी शाल सर से सरक चुकी थी, इसके स्याह बाल इसके गालों को छूने लगे। आपकी शहजादी आज बहुत अकेली है बाबा। इसे एहसास हुआ इसका साज जो दूर कहीं किसी ने छेड़ा था। इसकी आंखों से आंसू छलका। वो किस किस को याद करके रोती, अम्मी, बाबा, सैफी, अरमिश, अयान, जूनी, इसकी मोहब्बत, बुरहान या फिर बाबर। वो सोच कर रह गई। इसके पास कोई ना था, कोई भी नहीं था। वक्त बहुत जल्दी बदलता है, लेकिन इसके दिए गए जख्म जल्दी नहीं बढ़ते। इसके दिए गए जख्म बहुत गहरे और तकलीफदा होते हैं। इसीलिए तो घड़ी में फूल नहीं बल्कि सुइयां होती हैं। इसने तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। वह घर पहुंची तो अमल पहले से ही जाग चुकी थी और तैयारी करने में मसरूफ थी। आ गई तुम? कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ। तुम हो गई तैयार? हाँ बस हो गई, चलें? हाँ चलो। तुमने नाश्ता किया? वो दोनों कार में बैठी थी तो इसने अमल से पूछा। हाँ, मम्मा ने ज़बरदस्ती करवाया। अमायरा मुस्कुराई थी। तुम ठीक हो ना? अमल ने इसकी शक्ल पर उदासी को महसूस किया था। हाँ मैं ठीक लग रही हूँ। परेशान लग रही हो? अमल ने गौर से इसे देखा था। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस तुम्हारा वहम है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर तुम्हें कुछ बताना था। क्या? रात को बाजिल और उमैर आए थे। हाँ देखा था मैंने, खालिदा ने बताया कि वो बाजिल और उमैर हैं। कब? अमल हैरान हुई थी। मैं आई थी खालिदा से कहने के अनक्सी से जाए नमाज ले आए, तब मैंने देखा था लॉन में तुम्हारे साथ बैठे थे वो। तो फिर तुम आई क्यों नहीं? मिल लेती, अच्छा हो जाता। नहीं बस मेरा दिल नहीं था। अच्छा कल पार्टी है, तुम मिल लेना इससे। कल? वो हैरान हुई थी। हाँ कल सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कल को फिर से मिलेंगे वेलकम पार्टी में। हमारा एक और बात बताऊं? हाँ बताओ। तुम्हें कल मैं एक सरप्राइज देने वाली हूँ। कैसा सरप्राइज? तुम्हें बता दिया तो वो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। खैर इतना बता दूं कि तुम 4 सालों से जिस बात की वजह से परेशान हो, शायद वो परेशानी खत्म हो जाए। मैं तो ये बात सुनकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। अच्छा, अब मुझे ज़्यादा मुतजस्सिस ना करो। अमिल इसकी बात पर हंस दी थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंची तो अपने ग्रुप का कोई भी शख्स इन्हें नज़र नहीं आया। लगता है क्लास शुरू हो चुकी है। चलो क्लास में चलते हैं। वो क्लास की तरफ बढ़ने लगी। क्लास में जब दाखिल हुई तो सारी क्लास भरी हुई थी, जबकि प्रोफेसर मौजूद नहीं था। हाय अमायरा, कैसी हो? स्टूडेंट का एक हजूम इसकी तरफ बढ़ा था। इसमें रुहेल, अरहम, अरीबा, अली, आतिफ भी शामिल थे। मैं ठीक हूँ। वो काफ़ी हैरान हुई। इसके इर्द गिर्द वो सब जमा हो गए थे। बिल्कुल ठीक हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं? सवालों का अंबार इसके सर पर डाला गया। अफवाह। ओफो, क्या हो गया है तुम सबको? क्या बेचारी को तंग कर रहे हो? हटो रास्ते से। अमायरा तुम यहाँ बैठो। ये था हमारा अरहम। अमायरा कुर्सी पर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अमल और रोहेल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इन दोनों ने नज़रों का तबादला किया। अरहम तो हमें बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत अरहम तो हमें बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम पर कोई जिन्नात का साया हो गया है। ये थी हमारी अरीबा। अमल और रोहेल की आंखें फैल गई थी और कुछ ऐसा ही हाल अमायरा का भी था। वाट? अरहम तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या किया? ये सब क्या कहा तुमने? ये थी हमारी शहजादी अमायरा। नहीं, क्या हो गया है तुम्हें अरीबा? क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? अमायरा मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम पर कोई आशिक हो गया है। आखिर रात के अंधेरे में अकेली लड़की को देखकर किसी न किसी जिन को तो आशिक होना ही था। जिन? आशिक? अरहम तुम क्या कह रहे हो? मुझ पर कोई आशिक नहीं हुआ। कमरे में सबका एक खुशगवार कहका गूंजा था। अरे एक रहम अरे एक अरहम ही है तो जिसकी इन फजूल बातों पर तुम थोड़ा बहुत बोल लेती हो, वरना तो तुम कभी खुलकर हमसे बात भी नहीं करती। इसीलिए तुम्हें तंग करने के लिए ये सब करता है। ये था हमारा रोहेल। वैसे हद है, तुम हद ही करते हो तुम अरहम, कुछ भी बोल देते हो। अमायरा ने अफसोस से कहा था। यार
اب مذاق بھی نہ کروں، خیر اس بات پر ایک لطیفہ تو بنتا ہے۔ میرے خیال سے تمہارا نام ارحم نہیں بلکہ لطیفوں کی دنیا ہونا چاہیے تھا۔ روہیل کی بات پر سب نے اتفاق کرتے سر ہلایا۔ اچھا میرا لطیفہ سننے سے پہلے تم سب میری ایک بات سنو، خاص طور پر عمل، تمہیں ہنسی آئے یا نہ آئے لیکن تم لازمی ہنسنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، عمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارا جو کلاس فیلو ہے نا آفاق، وہ آیا تو نہیں ہے نا؟ ارحم نے مڑ کر اسٹوڈنٹ کے ہجوم کو دیکھا۔ نہیں آیا تو فکر کیے بغیر اس کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ روہیل نے اس کے کندھے پر ٹھپکی دی تھی۔ پکا؟ ہاں پکا، اب بول۔ اچھا تو کچھ دن پہلے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار ارحم تو لطیفہ سنا کر سب کا دل جیت لیتا ہے، تو مجھے بھی کچھ ایسا بتا کہ میں اپنی محبوبہ کا دل جیت لوں۔ کیا واقعی؟ آفاق نے ایسا کہا؟ وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھل گیا، جبکہ آفاق ایک انتہائی سگڑ اور سنجیدہ لڑکا تھا۔ ہاں بھائی آفاق نے، شکل سے تو وہ بڑا شریف لگتا ہے۔ اریبہ کافی حیرت زدہ تھی۔ تو کیا صرف بدماش لوگ ہی محبت کر سکتے ہیں؟ ارحم کافی غصہ ہوا تھا۔ اکثر شریف لوگ بھی اس محبت کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس نے اپنا کالر جھڑکا تھا، وہ بھی بری طرح سے۔ اس نے مزید اضافہ کیا اور ایک نظر عمل کو دیکھ کر پھر سے شروع ہو گیا۔ عمل کو اس کی نظر کا احساس آج پہلی بار ہوا تھا اور اسے عمیر کی بات یاد آئی۔ اچھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی ٹرک نہیں ہے جو میں تجھے بتا سکوں، البتہ اگر تجھے کچھ مل جائے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ تو نے کس کا دل جیتنا ہے؟ ارے یار تم لوگ مجھے بات تو کرنے دو گے یا نہیں؟ خواہ ہی بات کے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ اب چپ کر کے سنو۔ کچھ دن تو وہ غائب رہا، پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ ارحم یار میرے پاس کوئی اور دوست نہیں ہے، اس لیے صرف تجھے بتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگا کہ آج میں بڑی ہمت کر کے اپنی محبوبہ کے پاس جا کر اسے اظہار کرنے والا ہوں۔ کیا واقعی؟ تو اپنے آفاق کی بات کر رہا ہے؟ عاطف کی آنکھیں حیرت سے بس باہر نکلنے کو تھی۔ ہاں آگے بات سنو۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے اس کی ہمت بڑھائی اور وہ چلا گیا۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا آج ڈیٹ پر تو نہیں گیا اپنی محبوبہ کے ساتھ؟ علی ٹپکا تھا۔ ڈیٹ پر تو گیا ہوا ہے، البتہ اپنی محبوبہ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے بھائیوں کے ساتھ۔ بس ابھی آتا ہوگا۔ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ لیکن بتاؤ تو آخر ہوا کیا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ جب ایک عاشق اپنے محبوب کے بھائیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تم دماغ کا استعمال تو کرو۔ کیا مطلب؟ ان سے پٹ تو نہیں آیا؟ نہیں میری جان، انہوں نے تو اسے سہرے پہنائے کہ بھائی تو کل ہی بارات لے کر آ جا۔ تم پاگل ہو روہیل؟ پٹنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب بیچارہ آنے والا ہے، وہ بیچارہ پوچھ لینا حال چال۔ تو اس میں لطیفہ کہاں ہے؟ عمل بولی تھی۔ اس بیچارے کی چٹنی بن گئی اور تم لوگوں کو ابھی تک لطیفے کی پڑی ہے۔ علی بگڑا تھا، اسے آفاق کی فکر کچھ زیادہ ہی تھی۔ اتنے میں ہونا کیا تھا، بس آفاق کمرے کے دروازے میں ہی تھا اور پوری کلاس کی نظر اس پر تھی۔ او میرے بھائی آفاق، سارے لڑکے اس کی طرف لپکے تھے۔ کیا بنا تیرا؟ روہیل اس کے پاس سب سے پہلے پہنچا۔ آفاق کی شکل روحانسی تھی۔ اس نے ارحم کو دیکھا۔ ارحم میرے بھائی، تیری بھابھی کے بھائیوں نے بہت بے رحمی سے پیٹا یار۔ وہ بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ مطلب بھابھی بننے کا چانس ابھی بھی باقی ہے؟ روہیل ایک آئیبرو اٹھا کر بڑبڑایا تھا۔ ارحم نے آفاق کو گلے لگایا۔ بس کر بھائی، رلائے گا کیا؟ ارحم نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا، مطلب کہ جھوٹ بوٹ کے آنسو پونچھے۔ اب آفاق کو کرسی پر بٹھایا اور اس کے گرد ہجوم اکٹھا ہوا۔ اب بتا ہوا کیا تیرے ساتھ؟ روہیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میرے بھائی کچھ رحم کر۔ آفاق نے اپنا کندھا سہلایا۔ کیا مارا؟ اتنا مارا انہوں نے؟ آفاق نے منہ بسورا۔ آفاق ویسے جو تیری حالت ہے نا، تجھے یہ والا گانا گانا چاہیے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت مار محبوب کے بھائیوں سے کھائے ہوئے ہیں۔ ارحم شروع ہو گیا تھا۔ ارے چپ کر یار، ادھر بیچارے کا حال بے حال ہے اور تجھے گانے یاد آ رہے ہیں۔ علی نے اسے ڈپٹا تھا۔ میں بھی تو گانے میں اسی کی حالت زار بیان کر رہا ہوں یار، صرف ایک لڑکی پسند آئی اور وہ بھی نہ مل پائے تو زندگی کا کیا فائدہ؟ آفاق بس رونے ہی والا تھا۔ تو تجھے کس نے کہا تھا ایسی لڑکی سے محبت کر جس کے پورے 7 بھائی ہوں؟ ارحم نے ایک ہاتھ کی پوری جبکہ دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں کھول کر دکھائی۔ 7 بھائی؟ سب کا منہ کھل گیا تھا۔ مطلب کہ تو 7 بھائیوں سے پٹ کر آیا ہے؟ بیچارہ، پھر تو ارحم ٹھیک بول رہا تھا۔ پھر سے شروع ہو جا یار۔ سب نے اپنی ہنسی دبائی اور آفاق کی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ ارحم تم ہی کوئی لطیفہ سنا کر اسے چپ کروا دو، عمل نے کہا ارحم کی نظر میں بڑے پیار سے۔ اچھا بھائی، اس سے پہلے کہ تو یہ بتا تیری محبوبہ کا کیا ری ایکشن تھا؟ میری محبوبہ کا؟ وہ تو چھت پر کھڑی ہو کر سب کچھ چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ ہائے یار، مجھے تو بڑا ترس آیا تیری محبت پر۔ اب آفاق میرے بھائی، وہ تجھے نہیں ملی تو بھی توبہ کر، حسرت سمجھ کر چھوڑ دے اور باجی بنا کر اس کے بچوں کا ماموں بن جا۔ کمرے میں زوردار کہکہا گونج اٹھا تھا۔ ہوا تو کچھ ایسا ہی یار، اس نے میری قدر نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ عائشہ ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گا، تو کہنے لگی کہ ویسے بھی تو تم نے مرنا ہی ہے، میرے بھائیوں سے پٹ کر مرو۔ ہائے بہت افسوس ہوا۔
روہیل نے اپنی ہنسی دباتے کہا تھا، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر تو تم لوگوں کو لطیفہ ہی سنا دیتا ہوں۔ جنازہ آف عاشق از نکلا فرام گلی آف محبوبہ ود ویری زور و شور۔ محبوبہ جھانکی فرام دی ڈور اور بولی کہ مر گیا حرام خور۔ ایک زوردار قہقہا پھر سے کمرے میں گونجا تھا۔ آفاق نے اپنا منہ بسورا، امائرہ بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی۔ ابھی سب ہنس ہی رہے تھے کہ عجیب سی آواز سب کو سنائی دی، اور جو لوگ بہت مشکل سے آفاق کی حالت اور حرم کے لطیفے سننے کے بعد اپنی ہنسی روکے ہوئے تھے، اچانک سے پھٹ پڑے، اور اب وہ کلاس روم کی بجائے کسی فنی مووی کا تھیٹر لگ رہا تھا۔ سب نے ادھر ادھر مشکل سے خود کو سنبھالتے نظر دوڑائی، اور ماشاءاللہ سے یہ تھی ہماری اریبہ، جس کے ہنسنے کی آواز پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی۔ اگر کوئی جتنا بھی مان لے، جتنا بھی سیریس ہو کر کیوں نہ بیٹھا ہو، اریبہ کی ہنسی کی آواز پر اپنا پیٹ پکڑ لے۔ جب اتنا زیادہ ہنسنا پڑے گا تو پیٹ میں تو درد ہوگا نا، اس لیے سب لوگ اب باقی باتوں کو چھوڑ کر اس کی ہنسی پر ہنس رہے تھے۔ کچھ تو اتنا ہنسے کہ بس روہیل، امل اور امائرہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اٹھے اور کمرے کے کونے میں جا بیٹھے۔ ارحم بھی پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا ان کے پاس پہنچ جاتا۔ ارے یار، کیا چیز ہے یہ اریبہ، کوئی تو جا کر اسے چپ کروا دو، ورنہ میں مزید نہیں ہنس سکتا۔ او خدایا، کیا ہنسی ہے اریبہ کی۔ امائرہ اور امل، میں نا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ ارحم امائرہ کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ امائرہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، اب میری بات سنو۔ ارحم نے امائرہ سمیت امل اور روہیل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ امل چپ ہوئی اور وہ ایک گہری سانس لیا۔ اب بولو۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا ہے، میں صرف مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری بات کو سیریس مت لیجیے گا، اس نے اوپر دیکھ کر کہا، اور پھر شروع ہو گیا۔ جب میں پہلی بار یونیورسٹی آیا تھا تب روہیل اور علی میرے سب سے پہلے دوست تھے، جبکہ باقی سب بعد میں بنے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی لطیفہ سناؤں۔ میں بھی مان گیا اور میں نے لطیفہ سنانا شروع کر دیا۔ یار، میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں، ابھی میں سنا کر ہنسنے ہی والا تھا کہ عجیب سی آواز مجھے سنائی دی۔ یار قسم سے میں ڈر گیا، میں سمجھا کوئی چڑیل یا ڈائن گھس آئی ہے یونیورسٹی میں۔ اس نے مشکل سے اپنی ہنسی کے آتے طوفان کو روکتے کہا تھا۔ امائرہ نے امل کی طرف دیکھا۔ یار، اس اریبہ کی بات کر رہا ہوں۔ امل کے کہتے ہی ہمارا اپنی ہنسی نہیں روک پائی اور ہنستی چلی گئی۔ ویسے ایسی ہی ہے نا اس کی ہنسی۔ یار ارحم، پلیز بس کر دو، میں اب مزید نہیں ہنس سکتی۔ امائرہ اور امل وہاں سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گراؤنڈ میں پہنچتے ہی دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ اف یار امائرہ، کیا بلا ہے یہ اریبہ، میں تو آئندہ اس کے سامنے نہیں جا رہی۔ وہ دونوں گہری گہری سانس لینے لگی۔ تب ہی سارے نمونے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ یار یہ پھر سے، مجھے اب مزید نہیں سننا کچھ بھی۔ امائرہ نے ہنستے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ ارے امائرہ، آخری بات تو ہم تمہیں بتانا ہی بھول گئے۔ پلیز روہیل، اب اور نہیں پلیز۔ ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بات پر کم بلکہ ایک دوسرے کی ہنسی پر ہنسی زیادہ آ رہی تھی۔ اچھا، اب آخری بات ہے پکا، میں نا ارحم سے کہہ رہا تھا کہ اس کی اور اریبہ کی جوڑی اچھی لگے گی، ہے نا؟ مطلب؟ ان سب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ دونوں شادی کر لیں تو دیکھو نا کتنا اچھا جوڑ رہے گا۔ ارحم ساری زندگی لطیفے سناتا رہے گا اور اس کے لطیفوں پہ ہنستی رہے گی۔ اریبہ پیچھے کھڑی تھی اور اس بات کا اندازہ تب ہوا جب اس کا مزید کہا گونجا تھا۔ امائرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ باقی سب کا بھی حال واقعی برا ہو گیا تھا۔ یار روہیل، پلیز لے جاؤ اسے یہاں سے۔ امل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ارحم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ اور کہو کہ اپنی گرل فرینڈ کو ہنسی اکیلے جا کر سنیں، کیونکہ ہم اپنی بھابھی کی ہنسی یوں سن کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتے۔ روہیل سر پکڑ کر چلایا تھا، جبکہ ارحم دور سے آتے آفاق کے ساتھ آتا دکھائی دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ پھر سے ہنسی کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ اصل میں ہم سب نے تیری شادی طے کر لی ہے۔ پوچھ کس سے؟ وہ جس سے تو محبت کرتا ہے، اس سے۔ دور کھڑی اریبہ شرمائی تھی۔ ارے کس سے؟ ارے یار اس سے۔ روہیل نے اس کا رخ اریبہ کی جانب کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ واٹ؟ اس سے؟ لیکن میرا تو کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ اریبہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، جبکہ امائرہ اور امل بائے بائے کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اوف اللہ، واقعی ارحم خود ہی دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ ہے، اور میں تو آج ہنس ہنس کر تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ ان دونوں نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ویسے امائرہ، ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ تم ہنستے میں بہت اچھی لگتی ہو، اور شاید میں نے آج پہلی بار تمہیں اس طرح سے ہنستے دیکھا ہے۔ امائرہ مسکرائی تھی۔ اچھا، کل پھر پارٹی پر آؤ گی نا تم؟ سچ بتاؤ امل، تو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا آنے کا۔ لیکن کیوں؟ بس ویسے ہی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، تم بس آؤ گی۔ امائرہ نے ایک نظر اسے دیکھا تو امل نے اسے شکوہ کرنا نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤں گی۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ گھر پہنچی تو امل نے اس سے پوچھا، آج ٹیوشن پڑھانے جاؤ گی؟ نہیں، ان کے پیپر ختم ہو گئے ہیں تو میں فری ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔
آج سفیان کی بارات تھی۔ اس نے لال رنگ کا فراک پہنا تھا اور اسے انتظار تھا برہان حیدر کا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوئی اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ آج وہ واقعی ہی ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ شہزادی جسے دیکھ کر سمندر کی لہریں ٹھہر جائیں، وہ شہزادی جسے دیکھ کر برسات بھی تھم جائے، وہ شہزادی جو بہت حسین تھی، وہ شہزادی جو برہان حیدر کے دل پر راج کرتی تھی، وہ شہزادی جسے دیکھنے کے لیے چاند نکلتا تھا، وہ شہزادی جسے چاند سے محبت تھی، وہ شہزادی جسے گلاب کے پھولوں کی چاہت تھی، وہ شہزادی جو کسی اور کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ اور آج شاید ہر شہزادی بھٹک چکی ہے۔ اسے اس چیز کی چاہت ہے جو کہ اسے اپنے لیے بہتر لگتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے والی ذات ہے اور وہی سب کچھ طے کرنے والی ذات ہے۔ اس نے انہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور اسے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر وہ یہ کیسے سوچ لیتی ہے کہ وہ ذات انہیں بہترین سے نہیں نوازے گی؟ اگر وہ ذات تمہیں تمہاری مانگی گئی چیز عطا کرے تو الحمدللہ، اللہ نے تمہیں اس چیز سے نوازا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی الحمدللہ کہ اللہ نے تمہیں اس چیز سے بچایا جو تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، اور بے شک وہ سب جانتا ہے۔ امائرہ، ہو گئی تم تیار؟ زونی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں ہو گئی، آؤ پھر چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے نکلی اور زینہ اترنے لگی۔ امائرہ کا فراک بہت بڑا تھا اور اسے دائیں بائیں جانب سے اٹھائے زینہ اتر رہی تھی۔ لال رنگ کا فراک جس کے ساتھ لال رنگ کا ہی دوپٹہ تھا، دوپٹے کے ارد گرد سنہری رنگ کا کام ہوا تھا، ماتھے پر سنہری رنگ کی بندیاں سجی تھی اور ہاتھوں میں لال کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ آج برہان کے سامنے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے، تقریباً سب کی نظر ہی اس پر تھی۔ جب وہ زینہ اترتی ہوئی آ رہی تھی بالکل ایک شہزادی کی طرح، وہ جیسے ہی نیچے آئی اس کی نظر سامنے برہان پر پڑی۔ وہ آ چکا تھا۔ امائرہ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ امائرہ، جویریہ پھپھو نے زور آواز لگائی تھی۔ جی پھپھو۔ اس نے دائیں جانب جویریہ کی طرف دیکھا۔ امائرہ بیٹا ادھر آؤ۔ ان کے بلانے پر امائرہ ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ ہے امائرہ۔ انہوں نے سامنے کھڑی ایک عورت سے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، امائرہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری ہے بچی۔ جی بالکل پھپھو، میں جاؤں؟ اسے اپنا وہاں ٹھہرنا عجیب لگنے لگا۔ ہاں بیٹا تم جاؤ۔ امائرہ سر کو خم دیتی پھر سے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ تجسس تھا یا شاید کچھ اور؟ کس نے چند قدم اٹھانے کے بعد مڑ کر ان کی جانب دوبارہ دیکھا۔ جویری نے کوئی بات کی تھی جس پر سامنے والی عورت کے ہونٹ میں سکڑ گئے، جیسے انہوں نے امائرہ کے بارے میں مزید کچھ بتایا ہو۔ خیر، امائرہ نے شانے اچکائے اور آگے بڑھ گئی، جبکہ برہان اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ہر جگہ نظر دوڑائی لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور زونی کی طرف بڑھ گئی۔ زونی کھڑی ابرار کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ امائرہ آپی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ شکریہ، ویسے تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔ دیکھ لیں پھر، وہ اترایا تھا۔ ایان کہاں ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھا۔ اچھا تم جاؤ، تمہیں پھپھو بلا رہی ہے۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، اب جاؤ۔ وہ چلا گیا تو امائرہ زونی کی طرف متوجہ ہوئی۔ زونی سامنے کسی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ امائرہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ تم بابر بھائی کو کیوں گھور رہی ہو؟ میں نہیں گھوروں گی تو اور کون گھورے گا؟ ویسے دیکھو تو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ زونی اسے ہنوز دیکھتی رہی جبکہ امائرہ کی نظر بابر کو نظر انداز کرتی کسی اور پر جا کر ٹک گئی تھی۔ وہاں بابر اور برہان ساتھ کھڑے تھے اور بابر کی کسی بات پر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ان دونوں لڑکیوں کی نظر سامنے تھی، زونی کی بابر پر اور امائرہ کی برہان پر۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ امائرہ سیدھی ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا، لگتا ہے پہلی ملاقات ہی ہے۔ پہلی ملاقات میں کون اس طرح ہنستا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، اللہ کرے کہ پہلے سے ہی جانتے ہوں، آمین۔ امائرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ ارے یار، برہان کا دوست ہے تو پھر رشتے میں آسانی ہوگی نا۔ امائرہ گہری سانس لیتی رہ گئی۔ لڑکیوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تانیہ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دونوں فوراً سے سیدھی ہوئی تھی۔ جی امی، کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ امی، وہ ہم ایان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تم دونوں؟ تانیہ نے ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھا اور پھر ایک نظر سامنے کھڑے دو لڑکوں پر ڈالی۔ جی امی، سچ میں وہ یقیناً پھنس چکی تھی۔ امائرہ آپی، یہ رہا ایان، اور امی نے تو مجھے بلایا ہی نہیں۔ ابرار ایان کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہاں ایان، کہاں تھے تم؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آپی ایان تو پہلے سے تانیہ کی موجودگی سے گھبرا گیا تھا۔ ہماری تانیہ تھی ہی اتنی خطرناک۔ اچھا ادھر آؤ، میرا ایک کام کر دو۔ جی آپی۔ کم از کم تانیہ سے بچنے کے لیے وہ ایک تو کیا 100 کام بھی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی ہمارا ایان کو لے کر ایک سائڈ پر ہوئی، زونی اور ابرار بھی اسی کی جانب چل دیے تھے جبکہ تانیہ سب کو گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ ہائے صدقے ایان، قسم سے زندگی میں تمہیں دیکھ کر کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ زونی کے یہ الفاظ سن کر ایان بے ہوش نہ ہو جاتا۔ قسم سے مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی اور وہ بھی تمہیں؟ نہ کرو یار، امائرہ آپی مجھے سنبھال لیں، میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ بند کرو اپنے ڈرامے بازیاں اور چلو، تمہاری بھابھی کو لینے جانا ہے۔ زونی نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ہاں یار، آج تو بھابھی بھی آئے گی اور پھر کل ارمش آپی بھی جائے گی۔ امیزنگ۔
تم اتنا خوش کیوں ہو؟ ابرار حیران ہوا تھا۔ ارے پھر میں اور امائرہ آپ ہی بچ جائیں گے تو پھر گھر پر ہمارا راج ہوگا، اس نے بازو پھیلا کر کہا۔ ارے بدھو، صرف ہمیشہ آپ ہی جائیں گے اور پھر ارم آپ بھی تو آ جائیں گی نا، فرق تو کوئی نہ پڑا۔ ارے صرف اس بات پر خوش چڑھ رہی ہے کہ 2 کی شادی ہو جائے گی تو صرف ایک امائرہ بچ جائے گی اور اس کے بعد پھر اسی کا نمبر لگنا ہے، زونی نے وضاحت کی۔ زونی کی بچی، کبھی تم میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہو جانا، اس نے اسے انگلی دکھا کر تنبیہ کی تھی۔ تمہارے ہاتھ تو قتل، بلی کے خواب میں چچڑے۔ زونی کی بچی، وہ اس کے پیچھے بھاگا جب سے اس سے پہلے ہی زونی پیچھے کی طرف بھاگ چکی تھی۔ کافی دیر کے بعد یہ سیفی اور اس کی دلہن کے گرد اس کی سالیاں ہجوم بنائے ٹھہری تھی۔ امائرہ کو کوفت ہونے لگی تو وہ ایک سائڈ پر ہو کر ٹھہر گئی۔ کیا یار امائرہ، ایسا کب تک چلے گا؟ اب ہمیں جانے بھی دیں۔ زونی اس کے ساتھ آ ٹھہری تھی، اس کے چہرے پر بھی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ کیوں؟ اپنے بابر کو دیکھ کر تھک گئی؟ زونی نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ تمہیں بابر سے مسئلہ کیا ہے؟ زونی کمر پر ہاتھ ٹکائے سے گھورنے لگی۔ امائرہ نے ایک ناپسندیدہ نظر دور کھڑے بابر پر ڈالی جو برہان کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ زونی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ او ہو، تو مسئلہ یہ ہے، آج ان کی بڑی دوستی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے تم برہان سے نہیں مل پائی، ہے نا؟ امائرہ چپ رہی جبکہ نظروں میں واقع ہی شکایت تھی۔ اس کا دل سیفی کی بارات کا منتظر تھا تاکہ اس کی برہان سے ملاقات ہو سکے۔ اس نے آج دل سے تیاری کی تھی جبکہ ابھی تک برہان کو بابر سے فرصت نہیں ملی تھی۔ اچھا خیر ہے، واپسی پر مل لینا۔ میں نہیں مل رہی اس سے۔ امائرہ ایک خفاسی نظر سامنے کھڑے برہان پر ڈالتی چلی گئی تھی اور اس کی اس نظر کو برہان نے محسوس کر لیا تھا۔ ایان ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ لیے مزے سے ابرار سے باتیں کر رہا تھا۔ تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ کبھی بہن کو بھی یاد کر لیا کرو۔ امائرہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک بچہ جو جوس کا گلاس لیے بھاگتا آ رہا تھا وہ امائرہ سے ٹکرا گیا۔ اوفو، امائرہ نے اپنے دوپٹے کا پلو دیکھا۔ ٹکرانے کی وجہ سے اس کا جوس اس کے دوپٹے پر چھلکا تھا۔ اوہ سوری، اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ ایک عورت وہاں آئی جو شاید اس بچے کی کچھ لگتی تھی، شاید ماں تھی یا پھر خالہ۔ نہیں کوئی بات نہیں، آئے میں آپ کو واش روم کا راستہ دکھا دوں۔ امائرہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جس گراؤنڈ میں شادی کا سیٹ اپ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا، وہ اسے اس گھر میں لے گئی۔ بس میں چلی جاؤں گی، امائرہ نے اس بچے کو روتا دیکھتے کہا تھا جس کو وہ عورت اٹھائے ہوئے تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ عورت کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ امائرہ نے اپنا دوپٹہ دھویا، ایک تو اتنے پیارے سوٹ کا بیڑا غرق کر دیا اور اوپر سے وہ برہان، وہ تو جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ بندہ کم از کم اتنا تو بتا دیتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ خواہ میں اتنا انتظار کیا۔ وہ بڑبڑاتی واپس آ رہی تھی، ابھی وہ لان میں ہی تھی کہ ایک مردانہ آواز کے کانوں سے ٹکرائی۔ رشک ہو رہا ہے مجھے اپنی قسمت پر، یہ جان کر کے امائرہ کا دل برہان حیدر کا منتظر تھا۔ امائرہ چونک کر پلٹی تھی۔ تم یہاں؟ کیوں میں نہیں آ سکتا؟ امائرہ کی آنکھوں میں پھر سے حیرت کی جگہ کوفت ابھری تھی۔ جاؤ بابر بھائی کے ساتھ ٹھہرو نا، یہاں کیوں آئے ہو؟ اوہ تو تمہیں اس بات سے مسئلہ ہے؟ جی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر دوست ہیں وہ تمہارے لیے وہ بہت اہم ہوں گے۔ جاؤ پھر کبھی ملاقات ہی نہ ہو، مل لو ان سے، وہ خفت سے بولی تھی۔ تم ہماری دوستی سے کیوں جل رہی ہو؟ برہان نے مسکراہٹ دبائی جبکہ امائرہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں جل رہی ہوں؟ برہان اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، برہان حیدر کے لیے سب سے زیادہ اہم صرف اور صرف امائرہ ہے، اسی لیے تو میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ مطلب؟ ہاں تو تم نے کیا سمجھا وہ جوس غلطی سے گرا؟ تو کیا وہ حیران ہوئی تھی۔ اور نہیں تو کیا، ویسے میں ایسا ہی ہوں، لیکن کیا کریں، کمبخت محبت نے ایسا بنا دیا۔ اس نے امائرہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور امائرہ مسکرا دی۔ ہائے تمہاری یہ مسکراہٹ، برہان حیدر قربان اس مسکراہٹ پر۔ امائرہ کی نظریں جھک گئی جبکہ چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ویسے امائرہ ایک بات بولوں؟ امائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے آج یہ لال رنگ پہنا ہے، اس کے بعد جب تک تم دلہن نہیں بن جاتی تم لال رنگ نہیں پہنو گی۔ کیوں؟ امائرہ پریشان ہوئی۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ برہان نے مسکراہٹ دباتے نفی میں سر ہلایا جبکہ امائرہ کا منہ کھل گیا۔ کیا واقعی؟ لیکن باقی سب نے تو میری بہت تعریف کی ہے۔ برہان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کہیں کسی اور کی بری نظر نہ پڑ جائے تم پر اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ برہان کہتے ہی ہنس دیا۔ توبہ توبہ، تم کیوں رہو خالی ہاتھ؟ امائرہ صرف برہان حیدر کی ہے۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ برہان حیدر گہرا سانس کھینچ کر ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی طرف جھک کر کہا۔ برہان حیدر کی شہزادی۔ وہ پیچھے ہوا۔ مطلب؟ اوہو، برہان حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل چاند کی طرح۔ برہان مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ سیدھے سے بتاؤ۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا جبکہ برہان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ تمہیں چاند کیسا لگتا ہے؟ چاند بہت پیارا ہے، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے اپنے چاند بے حد پسند ہے۔ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ تو وہ تمہارا چاند ہے اور تم میرا چاند ہو، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چاند بہت پیارا لگ رہا ہے نا؟ بالکل، وہ مسکرایا۔ اس پر امائرہ بھی ہنس دی تھی۔ چاند سا نرم، بہار سا حسن،
خوشبوؤں میں بسی ہے تیری ہر نگاہ، تیری زلف کی گھٹا چولے جو شام کو، چاندنی بھی بنے تیرے حسن کی گواہ۔ یہ بھی میرے لیے لکھی گئی ہے، یہ بھی میرے لیے لکھی ہے نا تم نے؟ میں نے کہا نا، برہان حیدر کا ہر لفظ صرف امائرہ کے لیے ہے۔ امائرہ ہنستی، کیا سرشاری تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کوئی آ گیا تو برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، تم بھی۔ وہ مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، برہان مسکرایا اور دور سے ہی کہا، امائرہ صرف برہان کی ہے۔ امائرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ دلہن کو گھر بھی لے کر جانا ہے ہم نے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ حاجرہ جو کہ انتظار کر کے تھک چکی تھی آخر کار بول ہی پڑی، ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لڑکی والے کوئی شو تو کریں گے نا؟ ابھی بھی کچھ رہتا ہے۔ جویریہ کو کوفت ہوئی تھی، ارے شادی ایک بار ہی تو ہوتی ہے، کون سا بار بار ہوتی ہے؟ لڑکی کی کچھ کزنس ہیں، ان کے بھی کچھ خواب ہیں۔ کیا خواب ہیں وہ بھی بتا دیں۔ حاجرہ پھر سے بولی تھی، کچھ لڑکیاں ہیں جو ڈانس کرنا چاہتی ہیں، ہمارا مطلب لڑکے والوں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں۔ ہائے ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ خواتین کے منہ کھل گئے جبکہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکیوں کی بدتیسیاں نکل گئیں، خاص طور پر ہمارے ایان صاحب کی۔ ہاں امی ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، آخر مقابلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ایان صاحب سب سے پہلے میدان میں اترے جبکہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایان نے ادھر ادھر دیکھا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ پریشان ہوا جبکہ لڑکی والوں کی طرف سے کہا گونج اٹھا۔ ایان کے آئیبرو تن گئے جبکہ تانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی تو وہ منہ بناتا ایک طرف ہو گیا۔ کیا یہ ایک لڑکا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ان میں سے ایک لڑکی آگے آئی تھی، ارے یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑھ کر ہے، ارے یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے۔ ابرار نے بابر کے کان میں سرگوشی کی تھی، بس خدا کے لیے تم اور ایان مت جانا اس مقابلے کے لیے۔ بابر نے طنزیہ مسکراتے کہا تھا، کیوں؟ ابرار نے تیور چڑھائے، تم دونوں کو ہلنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس لیے مہربانی کر کے ہماری بےعزتی نہ کروانا۔ بابر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن ساتھ ہی ہیری، امائرہ اور زونی اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے۔ بابر بھائی آپ بھی نا میری ہر جگہ بےعزتی کرواتے رہتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتا ہوا ایان کی طرف بڑھ گیا تھا، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 13 سالہ لڑکے چلے تھے دولہے والوں کا بیڑا پار کرنے یا بیڑا غرق کرنے۔ آپ کیا کہیں گے؟ تانیہ آگے بڑھی اور ایان کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خدا کے لیے ایان، کم از کم تم تو نہیں۔ کیوں امی؟ اچھا خاصا تو ڈانس کرتے ہیں ہم۔ خدا کا خوف کرو، وہ ڈانس کم اور فالج کا جھٹکا زیادہ لگتا ہے۔ امی اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ایان نے منہ بسورا۔ نہیں میں نے کہہ دیا نا تم نہیں تو اس کا مطلب نہیں۔ تانیہ نے اسے تنبیہ کی جبکہ ایان صرف امی کو گھورتا رہ گیا۔ کیا کوئی نہیں ہے مقابلے کے لیے؟ وہ لڑکی دوبارہ سے بولی۔ بابر اور برہان پھر سے ایک ساتھ ٹھہرے تھے اور بابر کے سائڈ پر وہ دونوں لڑکیاں ٹھہری تھی، مطلب کہ اپنی امائرہ عرف شہزادی اور زنیرہ عرف زونی۔ زونی نے شکل بگاڑی اور پھر تھوڑا سا آگے جا کر سائڈ پر ہوئی اور برہان کے ساتھ جا ٹھہری۔ برہان آج عزت رکھ لو ہم سب کی، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی جبکہ برہان نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے، پلیز برہان اپنی امائرہ کے لیے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا، پلیز، اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ سوری، برہان کہتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ اوف اللہ، ان لڑکوں کا دماغ واقعی خراب ہے۔ وہ امائرہ کی طرف جانے ہی لگی تھی جب برہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لڑکا چاہے ایک ہو یا 10، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ بس مقابلہ شروع کریں۔ ہر طرف سے سرگوشیاں شروع ہو گئی جبکہ برہان نے مڑ کر ایک نظر امائرہ پر ڈالی جو منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ برہان پھر بابر کی طرف بڑھ گیا اور پھر ایان اور ابرار بھی انہی کی طرف آ گئے۔ اسٹیج کے سامنے جگہ خالی کر دی گئی اور دلہن کی طرف سے لڑکیاں اب وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ گانا شروع ہو گیا اور لڑکیاں بھی شروع ہو گئی۔ واؤ! ایان ایک کام کرو، دولہے سے جتنے بھی لڑکے ہیں سب کو بلا لاؤ، مقابلہ آج سخت ہونے والا ہے، بابر نے حکم صادر کیا تھا۔ بھائی ایک کام کریں، گانا بھی آپ ہی گائیں کیونکہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، ساتھ کھڑے ابرار نے کہا تو سب نے بابر کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی تم گا بھی سکتے ہو؟ برہان کی نظر میں حیرت تھی۔ بابر نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ گانا تو برہان بھائی بھی بہت اچھا گاتے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے زونی وہاں آ ٹپکی تھی۔ سچ میں؟ اب حیران ہونے کی باری بابر کی تھی۔ برہان نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر ساتھ گائیں؟ بابر نے ہاتھ ہوا میں بڑھایا اور برہان نے اسے تھام لیا۔ ان لڑکیوں کا ہلنا بھی دیکھ لیں گے کیونکہ وہ سوائے ہلنے کے کچھ نہیں کر رہی۔ اس نے ایان کو منہ بسوڑتے کہا کیونکہ آج اس کی کافی بےعزتی ہوئی تھی۔ زونی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تھوڑی پکڑی تھی اور پھر اپنا سر افسوس سے ہلایا۔ بیچارہ ایان موٹا، زونی مونی تم نہیں بچو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا زونی تانیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ سارے لڑکے اکٹھے ہی اسٹیج پر پہنچے اور سامنے کھڑی لڑکیوں کا ڈانس دیکھا۔ ان لڑکیوں کا واقعی ہی ہارنے کا ارادہ ہے، برہان نے بابر سے کہتے افسوس سے سر ہلایا۔ گانا بند ہو گیا تو وہ لڑکیاں اتراتی ہوئی ایک طرف ہو گئی۔ یہ اترا کس بات پر رہی ہیں؟ بابر نے اسٹیج پر آتے ہوئے برہان سے کہا جس پر برہان ہنس دیا تھا۔
سب لڑکے اب اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ امائرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے برہان کی طرف دیکھا تو برہان بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور ایک ساتھ دونوں کے ایبرو اٹھے۔ امائرہ فوراً سے نظر چرا گئی، کیونکہ اگر اس کی یہ نین وٹکے تانیہ دیکھ لیتی تو شاید ان نین وٹکوں کے لیے اس کے نین ہی نہ رہتے۔ ایان، ڈک بند کرو، ہم گانا خود گائیں گے، ابرار نے اتراتے ہوئے ان لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ برہان اور بابر ہنس دیے تھے۔ زونی امائرہ کا ہاتھ پکڑے اسے آگے آگے لے کر آئی تھی، جہاں سے وہ ان لڑکیوں کے بالکل سامنے تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی اور برہان نے بابر کے کان میں کچھ کہا تو بابر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب تیار تھے انہیں دیکھنے کے لیے۔ بابر اور برہان سب سے آگے تھے۔ ایان اور بابر ان کے پیچھے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ لڑکے والوں، بابر اور برہان نے گانا شروع کیا۔ بابر اور برہان کی نظر بار بار سامنے کھڑی لڑکیوں پر پڑتی تھی۔ دونوں کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی اور کچھ ایسا ہی حال امائرہ اور زونی کا تھا۔ زونی کے تو بابر کو دیکھ کر ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی اور امائرہ کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ صرف اور صرف برہان کے لیے تھی۔ بابر کی نظر زونی پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اور یہ بات امائرہ نے محسوس کی تھی، جبکہ زونی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مزے سے بابر اور برہان کو گانا گاتے دیکھ رہی تھی۔ جب مقابلہ ختم ہوا تو دولہے والوں کی طرف سے تالیاں گونج اٹھی تھی۔ سب نے آخری لائن ایک ساتھ ایک ہی آواز میں گائی۔ دور کھڑی لڑکیاں منہ بنا رہی تھی، جو کہ یقیناً ہار چکی تھی۔ گانا ختم ہوا اور سب سے زیادہ امید کے برعکس تانیہ خوش تھی، کیونکہ اس کا بیٹا جیت چکا تھا۔ مطلب دولہے والے جیتے تھے تو دولہا تو سفیان ہی تھا نا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنا اچھا گا لیتے ہو، برہان نے گہرا سانس لیتے بابر سے کہا۔ تو بابر نے بھی یہی کہا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ صرف میں ہی خود اتنا اچھا گا سکتا ہوں، لیکن آج پتہ چلا تم مجھ سے زیادہ اچھا گا لیتے ہو۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور گلے لگ گئے۔ امائرہ کی زندگی کا یہ دن یادگار تھا، جسے وہ خود بھی کبھی نہیں بھلانا چاہتی تھی اور شاید کبھی بھلا بھی نہ پاتی۔ اسحاق صاحب کے گھر مکمل طور پر خاموشی تھی۔ اس کے گھر میں بالکل اندھیرا تھا۔ اسے پیاس لگی تو وہ اٹھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر سوئے ابرار پر ڈالی اور بغیر آواز کیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ باہر آیا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بغیر آواز کے کچن میں گیا اور فریج میں پانی کی ایک بوتل نکالی اور گلاس میں بھرا۔ اس نے پانی پیا اور پانی کی بوتل واپس فریج میں رکھنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے۔ اس نے گردن موڑ کر باہر لان میں دیکھا تو چاندنی رات میں اسے چاند کی روشنی کی وجہ سے زمین پر ایک عکس بنتا نظر آیا۔ اوپر کوئی موجود تھا۔ اس وقت آخر وہاں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی چور؟ وہ چونکا اور آہستہ سے بغیر آواز کیے اوپر سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ خیر، آج جو بھی تھا بابر کے ہاتھوں بچنے والا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اوپر پہنچا اور جھانک کر دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے آواز لگائی۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو ہمت کر کے آگے بڑھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے اب کی بار زور سے آواز لگائی اور اس کی آواز میں غصہ تھا۔ امائرہ اس چاندنی رات میں چھت پر کھڑے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی اور اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت کے ساتھ سکون بھی تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے بابر کھڑا تھا۔ بابر بھائی آپ؟ وہ چونکا تو بابر بھی تھا۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ میں تو یہاں چاند کو دیکھنے آئی تھی۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چاند کو دیکھنے؟ لیکن کیوں؟ امائرہ نے بابر کے چہرے سے نظر ہٹا کر چاند کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، بس دل کرتا ہے چاند کو دیکھتی رہوں۔ کتنا پیارا ہے نا یہ چاند۔ اس کی نظر ابھی بھی چاند پر تھی۔ بہت پیارا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم اس طرح ساری رات اسے دیکھتی رہو۔ امائرہ نے خفا سی نظر بابر پر ڈالی۔ کیوں؟ اتنا تو پیارا ہے میرا چاند، لیکن اس میں تو داغ بھی ہے۔ بابر نے اسے وجہ بتائی۔ تو کیا ہوا؟ مجھے تو یہ اپنے داغ کے ساتھ بہت پیارا لگتا ہے۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، سچ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امائرہ نے تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ محبت؟ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ ازل سے یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ انسان ہر چیز کے عیب کو اس کی خوبیوں پر فوقیت دیتا ہے، جبکہ محبت وہ واحد احساس ہے جس میں انسان ہر عیب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مطلب؟ یہ بات امائرہ کے سر سے گزری تھی۔ مطلب یہ کہ امائرہ محبت عیب نہیں دیکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چاند سے محبت ہے، اسی لیے میں نے داغ کی بجائے اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتی ہوں۔ بالکل۔ ویسے کیا تم اس طرح ساری رات اسے دیکھتی رہو گی؟ ہاں، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں اپنے چاند کے لیے کہ ایک 14ویں کی رات اس کا نام کر دو۔ واو، لگتا ہے کافی گہری محبت ہے تم دونوں کی۔ جی بالکل۔ آج اسے اس سوال کا جواب مل گیا جس کو وہ سالوں سے جواب ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ جواب اسے بابر نے دیا تھا، جسے کزن ہوتے ہوئے بھی وہ اجنبی سمجھتی تھی، لیکن بابر شاید اسے اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ ویسے آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میں تو کچن میں گیا تھا پانی پینے۔ اچانک سے اوپر نظر پڑی تو لگا کوئی چور ہے، اسی لیے یہاں آ گیا۔ چور کو پکڑنے؟ وہ بھی اکیلے؟
ہاں کیوں؟ ہمارا ہنسی کچھ نہیں۔ ویسے ایک بات ہے ہمارا نے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے نا؟ ہمارا حیران ہوئی۔ لگتا ہے آپ کا علم بالکل ناقص ہے۔ وہ بابر پر نظر جمائے بولی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے غلط کہا؟ بابر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن میرے مطابق آپ نے غلط کہا، کیونکہ وقت کی رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایک لمحے کے گزرنے میں بھی صدیاں بیت جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے برہان کا چہرہ آیا، کیونکہ اس کے انتظار میں اس کو ایک لمحہ بھی صدیوں کے برابر لگتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل منتظر ہے۔ بابر کے ان الفاظ پر وہ چونکی تھی۔ وہ کیسے؟ وقت کی اپنی رفتار ہے ہمارا، کبھی بہت کم تو کبھی بہت تیز۔ لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جب دل کسی کا منتظر ہو تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل کی تڑپ بڑھتی ہے تو یہ کوئی تماشائی بن کر اس کا تڑپ کا تماشا دیکھتا ہے۔ لیکن جب خوشیوں کے لمحات آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وقت رک جائے اور ہم ان لمحات کو کھل کر جی لے، تو اس کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ بابر اس کے چہرے پر نظر جمائے تھا جبکہ ہمارا اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہے نا؟ اس نے اسے مخاطب کیا۔ ہمارے نے گہری سوچ میں کھوئے اسبات میں سر ہلائے، پھر اچانک بابر کی طرف دیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے پتہ نہیں کیوں پہلے غور نہیں کیا۔ ویسے بابر بھائی، آپ تو کسی فلاسفر سے کم نہیں ہیں۔ آپ کی باتیں سر سے گزر جاتی ہیں لیکن ہوتی بہت گہری ہیں۔ بابر چونکا تھا۔ کیا تمہاری بھی سر سے گزر گئی؟ نہیں، میرا مطلب گزرنے والی تھی، لیکن میں نے پکڑ کر دماغ میں ڈال لی۔ اس کی بات پر وہ دونوں کھل کر ہنس دیے تھے۔ اگلے ہی چند لمحے ان دونوں کی نظر چاند پر تھی۔ ہمارے نے چاند سے نظر ہٹا کر بابر کی طرف دیکھا تو چونک گئی۔ آپ کی آنکھیں بھوری ہیں؟ بابر نے چاند سے نظر ہٹا کر امائرہ کو دیکھا۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو تو میرا جواب ہے ہاں، میری آنکھیں بھوری ہیں، اور اگر تم مجھے بتا رہی ہو تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے پوری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ہمارا نہیں جانتی تھی یہ الفاظ اس کے منہ سے کیوں ادا ہوئے۔ وہ بے ساختہ ہی بول پڑی تھی۔ شاید بابر کی محبت میں ایسا جادو تھا جس سے امائرہ بے خبر تھی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پھر تو بابر ایاز شاہ بہت ہی خوش قسمت ہے جس کی آنکھیں امائرہ کو پسند آئی۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے امائرہ کو دیکھا۔ مجھے سیاہ آنکھیں بہت پسند ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ کیا واقعی؟ امائرہ مرعوب ہوئی تھی۔ بابر نے اس بات میں سر ہلایا تو امائرہ مسکرا دی اور پھر سامنے چاند کو دیکھنے لگی۔ ککا کون ہے وہاں؟ ایان کی کپکپاتی آواز نے سنائی دی۔ ہم دونوں ہیں، تمہارے گھر چوری کرنے آئے ہیں، امائرہ نے کہا تو بابر بھی اس کی بات سمجھ کر ہنس دیا تھا۔ ایان بھاگتا ہوا وہاں آیا اور دونوں کو غور سے دیکھا۔ امائرہ ایپی، آپ کا تو سمجھ آتا ہے، لیکن بابر بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امائرہ ہنستی تھی۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بابر نے اس سے سوال کیا۔ میں تو پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، لیکن پھر میری نظر لان میں پڑی۔ وہاں پر 2 لوگوں کا سایہ تھا، پھر میں ڈر گیا کہ شاید ہمارے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ لیکن پھر مجھے ہنسنے کی آواز آئی تو مجھے لگا کہ سب کو اٹھانے سے پہلے جا کر خود مجھے دیکھنا چاہیے۔ تو پھر میرے بھائی، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے سمجھا کہ چھت پر کوئی چور ہے، لیکن یہاں آیا تو پتہ چلا کہ چاند کی دیوانی چاند دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس نے امائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بھی نا، میری اچھی بھلی نیند چوروں کا سوچ کر ہی اڑ گئی ہے، اب پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں، ایان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بابر بھائی، آپ کو بھی پیاس لگی تھی کیا؟ ایان نے پوچھا تو بابر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا اب چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو پیاس لگ جائے اور وہ بھی ہم تینوں کو چور سمجھ کر اوپر آ جائے۔ بابر نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور ایک نظر امائرہ پر ڈالتا نیچے اتر گیا۔ امائرہ مسکراتے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے بابر کو کبھی جج نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بھی اس نے اسے جج نہیں کیا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ بابر برا نہیں تھا۔ وہ پھر سے اپنے چاند کو دیکھنے لگی۔ واقعی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم میں تو داغ ہے تو کیا ہوا؟ تم فکر نہ کرو، میں تم سے محبت ایسے ہی ہمیشہ ایسے ہی کرتی رہوں گی۔ اس نے مسکرا کر چاند سے کہا گویا اس سے باتیں کر رہی ہو۔ ادھر سے بابر کمرے میں داخل ہوا تو ابرار اس کے قدموں میں آواز سن کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، آپ کہاں گئے تھے؟ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی۔ اس نے سر کھجاتے پوچھا تھا۔ بابر نے جگ پانی کا گلاس سائڈ ایک ٹیبل پر رکھا۔ تمہاری بھابھی سے ملنے۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ اچھا؟ ابرار پھر سے کمبل اوڑھ کر سو گیا تھا۔ اگلے ہی پل کمبل کے اندر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ بھابھی مطلب بھائی کی بہن؟ بھابھی مطلب بھائی کی بہن؟ نہیں، بھائی کی بیوی بھابھی۔ تو پھر میرے بھائی بابر بھائی کی بیوی؟ کیا؟ وہ اچانک ہی کمبل اپنے چہرے سے ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بابر صوفے پر بے حد اطمینان سے بیٹھا تھا۔ ابرار اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا کہا بھائی آپ نے؟ مطلب میں نیند میں تھا تو ٹھیک سے سنا نہیں۔ تم نیند میں ہی تھے، لیکن تم نے بالکل ٹھیک سنا۔ لیکن بھابھی کون؟ شادی نہیں ہوئی، لیکن تمہاری ہونے والی بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب کیا وہ سچ ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے رشتے مذاق ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ تمہیں لگنے یا نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے اپنے دماغ کم استعمال کیا کرو، پہلے ہی بہت کمزور ہے، اور جا کر سو جاؤ۔
جی بھائی، وہ اٹھا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، لیکن اب اسے نیند کہاں آنے والی تھی خوشی کے مارے۔ ولیمے کا فنکشن سب کا بہت اچھا گزرا تھا سوائے ایان اور زونی کے۔ ایان کو کھانے کی فکر تھی اور اس نے اتنا کھایا کہ پھر چلنے کے قابل نہیں تھا، جبکہ زونی کا دل بیٹھ ہی جا رہا تھا صرف یہ سوچ کر کے یہ آخری فنکشن ہے اور اس کے بعد بابر چلا جائے گا۔ ولیمے کا دن گزر گیا تو جویریہ نے بھی واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جویریہ، اتنی جلدی کیا ہے جانے کی، کچھ دن رک جاؤ۔ اسحاق صاحب نے اپنی بہن کو روکنا چاہا، لیکن بھائی شادی تو ختم ہو گئی ہے، اب تو خیر سے گھر میں بہو بھی آ گئی ہے اور بیٹی بھی رخصت ہو گئی ہے، تو کیا ہو گیا، تمہارے بھائی کا گھر ہے، کچھ دن مزید رک جاؤ۔ لیکن بھائی، امی کیا ہو گیا ہے، جب ماموں کہہ رہے ہیں تو مان جاؤ۔ ابرار نے اپنی ماں کو ٹوکا تھا، اور ویسے بھی بچے گھومنے پھرنے جائیں گے تو بابر اور ابرار کو بھی ساتھ جانا چاہیے۔ تانیہ نے گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ گھومنے پھرنے؟ لیکن کہاں مومانی؟ ابرار نے تانی کے پاس جا کر سوال کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے ہی، پھر تم بھی ساتھ چلے جانا، اور ویسے بھی ایان کا کہاں دل لگے گا تمہارے بغیر۔ جی مومانی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تبھی اچانک ایان وارد ہوا، چہرے کی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ میرا رزلٹ آ گیا، پاس ہو گئے؟ سیفی نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تو ایان کا منہ بن گیا۔ نہ صرف پاس ہوا ہوں بلکہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، منہ بگاڑتے جواب دیا، جس پر لان میں موجود سب لوگ ہنس دیے تھے۔ پھر ایان صاحب نے سب سے مبارکباد وصول کی۔ سفیان اور ارم سمیت سب لان میں موجود تھے۔ آج تو ایان نے دل خوش کر دیا، اسحاق صاحب نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا۔ یوں کہیں نا کہ ایان نے دل خوش کر دیا، ورنہ باقی سب بچوں نے تو ہمیشہ آپ کا دل یوں کہے نا کہ ایان نے دل خوش کر دیا، ورنہ باقی سب بچوں نے تو ہمیشہ ہی آپ کا دل خوش کیا ہے، خاص طور پر امائرہ نے۔ جویریہ نے ایک محبت بھری نظر امائرہ پر ڈالی، جس پر امائرہ مسکرا دی، اور اس کا یہ مسکرانا بابر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، امائرہ نے تو ہمیشہ میرے دل کو خوش کیا ہے، میرا غرور ہے میری بیٹی۔ ان کا یہ غرور امائرہ کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا تھا۔ اچھا بچوں، یہ بتاؤ گھومنے پھرنے کہاں جاؤ گے؟ اسحاق صاحب نے سفیان کی طرف دیکھ کر کہا۔ جہاں آپ کہیں بابا، سفیان نے شانے اچکائے تھے۔ بیٹا جانا تم لوگوں نے ہے، آخر تم دونوں کی شادی ہوئی ہے، اب تم جہاں کہو گے وہیں کی تیاری کر لیں۔ یہ سب بھی؟ سفیان نے ارم کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو کہتی ہوں تم سب فیری لینڈ چلے جاؤ، تانیہ نے مشورہ دیا تھا۔ فیری لینڈ؟ سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسحاق صاحب بتائیں نا انہیں۔ ہاں بھائی، فیری لینڈ ایک جگہ کا نام ہے اور وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اگر تم سب جانا چاہو تو۔ لیکن ہے کہاں؟ یہاں سے قریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم سب کو وہاں مزہ آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا مزہ؟ دیکھو بچوں، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، ایک ہوٹل ہے وہاں جس کے سامنے پارک بنا ہوا ہے، اور تو اور وہاں مصنوعی چھوٹی سی جھیل بھی بنائی گئی ہے۔ یقین کرو بہت اچھی جگہ ہے سیر و تفریح کے لیے۔ انہوں نے ان سب کی یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے پھر ہم سب چلے۔ ٹھیک ہے پھر چلو کہ سب؟ سفیان نے سب کی طرف سوال نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ سیفی بھائی، ایسی جگہ پر کون جانے سے منع کر سکتا ہے؟ چلیں گے سب ضرور۔ یہ تھا وہ جس کا نام تھا آفت۔ ٹھیک ہے پھر کل ہی چلتے ہیں وہاں، سفیان نے ڈن کیا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی ہوٹل بک کرواتا ہوں۔ بابا اگر پورا ہوٹل بک ہوگا تو آپ بھی ساتھ چلیں گے، اور ارمیش آپی کو بھی لیتے ہیں۔ یہ تھی ہماری امائرہ۔ جی بابا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری امائرہ آپی، ایان نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں ارمیش اور حماد کو بھی بلا لیتا ہوں۔ آئے ہائے مزے! ابرار اور ایان نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ چلو بھائی اٹھو سارے اور تیاری کرو جانے کی۔ سفیان اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امائرہ سیدھا سفیان کی کمرے میں گئی تھی۔ سیفی بھائی کیا ہوا؟ سفیان نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ زونی نہیں جائے گی؟ اس نے خفا ہوتے کہا تو سفیان ہلکا سا مسکرایا۔ اگر میری گڑیا چاہتی ہے تو وہ پھر ساتھ چل سکتی ہے، میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ کیا واقعی ہی بھائی؟ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، میں ابھی جا کر اسے بتاتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر کی جانب آئی اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ سامنے آتے شخص سے ٹکرا گئی۔ بابر نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ لی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری بابر بھائی، میں جلدی میں تھی تو غلطی سے۔ کوئی بات نہیں، بابر نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ میرا مطلب زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں بس ذرا سی۔ بابر نے تھوڑا سا جہاں پر اسے لگا تھا وہاں پر سر دبایا اور پھر سیدھا ہوا۔ اٹس اوکے۔ لیکن خیریت، اتنی زیادہ خوش ہو کر کہاں جا رہی تھی؟ بابر بھائی، سیفی بھائی نے کہا ہے کہ زونی بھی ہمارے ساتھ جا سکتی ہے، تو بس اسی لیے اوور ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن بابر کا موڈ غارت ہوا تھا۔ کیا وہ بھی ساتھ جائے گی؟ کیوں؟ کیا آپ کو اچھا نہیں لگا یہ سن کر؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب نہیں تھا۔ نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس حیران ہو رہا تھا کہ اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کے ساتھ جانے پر تم پھولے نہیں سما رہی۔ خیر، دوستی تو واقعی بہت گہری ہے، ہمارا اترائی تھی۔ چلو، تمہیں تمہاری دوستی مبارک ہو۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایان
ہمارے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جی آپی کیا ہو گیا ہے؟ ایان پریشان ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ چلو پلیز۔ لیکن کہاں؟ زونی کے گھر۔ اوفو آپی کم از کم آج کے دن تو سے یاد نہ کریں۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ آج ہم فیری لینڈ جا رہے ہیں جہاں میں کچھ دن اس کی شکل دیکھے بغیر سکون سے رہوں گا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ اپنے مزے پھینکو بھاڑ میں اور چلو میرے ساتھ زونی کو بلانے چلیں۔ بلانے؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہمارا نے ایان کے سر پر بم پھوڑا تھا، مطلب تھوڑی سی خوشی تھی، وہ بھی نصیب میں نہیں بیچاری آفت کو۔ کیا؟ لیکن وہ کیسے؟ میں نے کہا نا چلو۔ اچھا چلیں۔ ایان نے شکل بنائی جو ایک بہو اپنی ساس کے نام پر بناتی ہے۔ وہ دونوں زونی کے گھر پہنچے تو زونی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی اور اس کے ساتھ کچھ بسکٹس بھی رکھے تھے۔ امائرا تم یہاں؟ زونی کھڑی ہوئی اور اسے پرجوش ہو کر گلے لگایا۔ زونی میں تمہارے لیے ایک مزیدار خبر لائی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم فیری لینڈ جا رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ کیا واقعی؟ ہاں۔ کیا تم نہیں جانا چاہتی؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں بابا سے پوچھ لوں۔ میں بات کروں گی تمہارے بابا سے اور دیکھنا منع کر ہی واپس آؤں گی۔ لیکن یہ فیری لینڈ ہے کہاں؟ بابا کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کافی دور ہے، قریباً 4 گھنٹے۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں جب تک تم یہ بسکٹ کھاؤ۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں جب تک تم یہ بسکٹ کھاؤ۔ زونی نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ امائرا نے ایک نظر میز کو دیکھا تو وہاں چائے کا کپ رکھا تھا جبکہ بسکٹ کا پیکٹ خالی تھا۔ زونی نے بھی ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک نظر ساتھ بیٹھی آفت پر ڈالی تو مسکرا دیا، جبکہ بولا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کا منہ بند تھا۔ زونی بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا جلدی کھا گئے؟ امائرا ہنس دی جبکہ ایان نے ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، ورنہ تو سارے بسکٹ باہر نکل جانے تھے۔ اچھا تم چلو تمہارے بابا سے بات کرتے ہیں۔ امائرا اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلی گئی اور سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ لان میں جاتے امائرا نے زونی کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا؟ زونی متجسس ہوئی۔ بابر بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ زونی نے اپنی چیخ روکنے کے لیے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سچ میں۔ کیا مطلب وہ ابھی تک نہیں گئے؟ زونی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ نہیں، اور ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہاں ہائے امائرا، مجھے خوشی کے مارے کچھ ہو نہ جائے۔ اس نے اسے پھر سے گلے لگایا جبکہ امائرا پھر سے ہنستی تھی۔ فاریہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا بازل، کچھ کھو گیا ہے کیا؟ بازل نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سامان الٹ پلٹ کرتے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما میرا پرفیوم کہاں ہے؟ فاریہ نے بازل کو دیکھا اور ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیومز کو دیکھا۔ بیٹا یہ اتنے سارے تو رکھے ہیں، کوئی بھی لگا لو۔ ماما میں اس پرفیوم کی بات کر رہا ہوں جو بابا نے گفٹ کیا تھا۔ وہ فاریہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بازل وہ دراصل ملازمہ تمہارے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس سے غلطی سے ٹوٹ گیا۔ غلطی سے؟ مما؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وٹ ڈو یو مین بائی دس؟ کہ غلطی سے ٹوٹ گیا؟ بازل کا لہجہ اچانک سے سخت ہو گیا۔ بازل انسان ہے، وہ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان؟ واو مما کیا دلیل دی ہے آپ نے۔ مما آپ کو وہ ابھی وہ غصے سے کہتا اپنی ماں کو، غصہ تھا کہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ اس ملازمہ کو بلائیں، بلکہ مجھے بتائیں کہ کون تھی وہ۔ بازل جسٹ ریلیکس۔ مما آپ اسے بلا رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے فاریہ کی طرف پشت کی اور غصے میں اپنی کنپٹی کو مسلنے لگا۔ آسیہ؟ فاریہ نے اسے آواز لگائی۔ جی بی بی جی؟ وہ چند سیکنڈ میں ہی وہاں حاضر ہوئی تھی۔ تم نے توڑا میرا پرفیوم؟ وہ بری طرح سے اس پر دھاڑا تھا۔ جی چھوٹے صاحب، وہ غلطی سے کیا؟ ہاں تم میرے کمرے میں آ کر کچھ بھی توڑ کر چلی جاؤ گی اور میں اسے تمہاری غلطی سمجھ لوں گا۔ اس کی آواز اور غصہ دونوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیا کرنے آئی تھی میرے کمرے میں اور کس کی اجازت سے آئی تھی؟ اب کہ فاریہ کی طرف متوجہ ہوا جبکہ لہجہ ابھی بھی اسی کی طرح سخت تھا۔ بازل وہ صفائی کرنے آئی تھی تمہارے کمرے میں۔ واو بھائی، آج سے میرے کمرے کی صفائی کی اور آج اس نے میرے کمرے کی صفائی کی اور میرا پرفیوم توڑ دیا، کل کو تو یہ کچھ بھی توڑ سکتی ہے۔ وہ پھر سے ملازمہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کتنا ایکسپینسو پرفیوم تھا جسے تم نے غلطی سے توڑ دیا؟ اس نے غلطی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ چھوٹے صاحب معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ معافی؟ مائی فٹ۔ بازل تم خامخواہ میں اتنا غصہ کر رہے ہو، اتنے سارے پرفیومز تو ہیں تمہارے پاس، ان میں سے کوئی اور استعمال کر لو۔ مما آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ صرف پرفیوم نہیں تھا، وہ بازل سلطان کا پسندیدہ پرفیوم تھا جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ بازل سلطان اپنی پسندیدہ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آئندہ تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی، چبا چبا کر وارن کیا گیا تھا۔ اچھا بازل ریلیکس، وہ نہیں آئے گی دوبارہ۔ فاریہ نے اسے تسلی دی تھی۔ اگر آئندہ تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو یاد رکھنا چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گی، اسی لیے محتاط رہنا۔ بازل نے اسے تنبیہ کی تھی۔ اینڈ مما آپ آئندہ کسی کو بھی میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ میرے کمرے کی صفائی آپ اپنی نگرانی میں کروائیں گی۔
اور وہ بھی صرف جوہی سے۔ جوہی؟ چلو ٹھیک ہے، جوہی ہی کیا کرے گی تمہارے کمرے کی صفائی، تم فکر نہ کرو۔ فاری نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ باب 3، یہاں سے باب 3 شروع ہوتا ہے۔ بتاؤ کون کہتا ہے محبت بس کہانی ہے؟ بتاؤ کون کہتا ہے محبت بس کہانی ہے؟ محبت تو صحیفہ ہے، محبت تو آسمانی ہے۔ محبت کو خدا را تم کبھی بھی جھوٹ نہ سمجھو۔ محبت معجزہ ہے، معجزوں کی ترجمانی ہے۔ محبت پھولوں کی خوشبو، محبت تتلیوں کا رنگ، محبت پربتوں کی جھیلوں کا شفاف پانی ہے۔ محبت ایک ستارہ ہے، وفا کا استعارہ ہے۔ محبت سیب کا موتی، بحر کی بہ کرانی ہے۔ زمیں والو بتاؤ کس طرح سمجھے محبت کو؟ محبت تو زمیں پر آسمانوں کی نشانی ہے۔ محبت روشنی ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، نغمہ ہے۔ محبت اڑتا پنچھی ہے، محبت بہتا پانی ہے۔ محبت ماؤں کا آنچل، محبت باپ کی شفقت۔ محبت ہر جگہ ہر پل خدا کی نقش ثانی ہے۔ محبت بہن کی الفت، محبت بھائی کی چاہت۔ محبت کھیلتا بچہ، چڑھتی جوانی ہے۔ محبت حق کا کلمہ ہے، محبت چاشنی من کی۔ محبت روح کا مرہم، دلوں کی حکمرانی ہے۔ محبت تو ازل سے ہے، محبت تا ادب ہوگی۔ محبت تو آفانی ہے، زمانی ہے نہ مکانی ہے۔ رائٹر اناؤن۔ ویلکم ٹو فیری لینڈ۔ واؤ، یہ تو واقعی ہی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ہمارا گاڑی سے اتری تو اس جگہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فیری لینڈ میں سب سے پہلے ایک ہوٹل تھا۔ اس خوبصورت ہوٹل کے ارد گرد سبزہ زار تھا۔ اس کے سامنے ایک تالاب بنایا گیا تھا جس کے اندر ایک سائڈ پر فوارہ موجود تھا۔ اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے درمیان میں ایک برج مطلب کہ پل بنائی گئی تھی۔ اس برج کے آگے ایک پارک بنایا گیا تھا۔ اس تالاب اور ہوٹل کی بلڈنگ کے درمیان جو سبزہ زار تھا، وہاں پر فیملی کے لیے کرسیوں کا انتظام تھا تاکہ وہاں بیٹھ کر سامنے تالاب کے منظر کو بخوبی لطف اندوز کیا جا سکے۔ تالاب کے کنارے پر بڑے بڑے پھول لگے تھے جو کہ دیکھنے میں شیشے کے لگتے تھے اور ان سے پانی نکلتا رہتا تھا جو تالاب کا حصہ بنتا تھا۔ رات کے وقت وہ پھول روشن ہو جاتے تھے اور منظر کو مزید دل فریب بناتے تھے۔ وہ جگہ کافی وسیع و عریض تھی اور تفریح کے لیے کمال کی تھی۔ وہ سب گاڑی سے اترے تو اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھتے رہ گئے۔ بالکل اسی طرح ہمارا ایان بھی منہ کھولے کھڑا تھا۔ یہ تو کوئی محل ہے یار، وہ منہ کھولے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑے ابرار کا حال بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ واقعی یہ تو کوئی محل لگتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پہلے اپنا سامان کمروں میں رکھو اور پھر یہاں گھومتے پھرتے رہنا۔ اسحاق صاحب نے مشورہ دیا تو سب متفق ہوئے اور اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایان اور ابرار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابرار، ایان نے آہستہ آواز میں کہا، کیا جگہ جتنی خوبصورت ہے، کیا یہاں کھانا بھی اتنا ہی اچھا ہوگا؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی جبکہ ابرار نے اسے گھورا تھا۔ زونی آپی نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے موٹو۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ ایان نے منہ بسورا تھا۔ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ ویسے موٹو کی جگہ اگر تمہارا نام پیٹو رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، ابرار نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ تمہارا اور میرا کمرہ ایک ہی ہے کیا؟ ایان رکا تھا۔ ہاں، کیوں؟ تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا؟ نہیں رہنا تو ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں تمہیں یاد دلاتا چلوں کہ رات کو تم میرے کمرے میں ہی ہوگے، اور اگر مزید تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو رات کو تمہیں میں اتنا ڈراؤں گا نا ابرار کہ تمہارے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ کیا واقعی؟ میں تو ابھی سے ڈر گیا۔ ابرار نے پہلے مصنوعی خوف دکھایا پھر طنز کرتے ہنس دیا تھا۔ تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ ارمش نے امائرہ سے کہا۔ جی نہیں، میں زونی کے ساتھ رہوں گی۔ آپ کو اماد بھائی مبارک ہو۔ امائرہ ہنسی دباتے زونی کے ساتھ اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ ارمش منہ کھولے سے دیکھتی رہ گئی۔ ہوں، بے شرم، اس نے منہ بسورا اور دوسرے کمرے کی جانب چلی گئی۔ امائرہ اور زونی سیڑھی چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی جب نظر دائیں بائیں جانب گھماتے اس محل کی خوبصورتی کو دیکھتے مزید حیران ہوئی تھی۔ اوپر ایک کمرے میں انہوں نے اپنا سامان رکھا۔ زونی سامان رکھ رہی تھی جب امائرہ سامنے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زونی ادھر تو دیکھو، اس نے زونی کو بلایا۔ کیا ہے ادھر؟ زونی وہاں پہنچی تھی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک وسیع میدان تھا جس کے ارد گرد درخت لگے تھے۔ منظر بہت خوبصورت تھا۔ اچھا، یہ سب بعد میں دیکھیں گے، پہلے تم میرے ساتھ چلو۔ زونی نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ لیکن کہاں؟ ایان کا کمرہ دیکھ کر آتے ہیں کیسا ہے، اور اسے تھوڑا تنگ بھی کر لو، کیونکہ سفر کے دوران تو دوسری گاڑی میں ہونے کی وجہ سے اسے تنگ نہیں کر سکی، لیکن اب جا کر تھوڑا سا تنگ کرتی ہوں اسے۔ میرے آنے سے وہ کافی بھڑکا ہوا ہے، بالکل آگ کے شعلے کی طرح۔ زونی تم اسے ٹھنڈا نہیں بلکہ مزید گرم کر کے آؤ گی، ہمارا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، گرم ہی کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سیدھا لینڈنگ ایان کے کمرے میں کی تھی۔ ایان کمرے کے وارڈروب کی تلاشی لے رہا تھا جب وہ دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے موٹو، کیسے ہو؟ ایان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہو، ذرا بتانا مجھے۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے سے گھورنے لگا۔
میں نے سوچا ایان میری موجودگی کی وجہ سے گرم ہو رہا ہے، اسے تھوڑا ٹھنڈا کراؤں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے، تمہیں دیکھ کر میرا صرف پارا ہائی ہوتا ہے، اس لیے مہربانی کرو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے وارڈروب کی جانب دیکھنے لگا۔ اچھا نا، اتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر تو لڑائی نہ کرو نا، زونی کا کہنا تھا اور ایان کا منہ کھلنا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حیران ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہی جو تم نے سنا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، پھر سے کہو جو کہا ابھی تم نے۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو بار بار کہتی رہوں، زونی نے منہ بسورا تھا۔ کیا واقعی زونی تم نے کہا جو میں نے سنا، یا پھر میرے کان خراب ہو گئے ہیں؟ تم مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنی لڑائی ختم کر دو، کیا واقعی یہ تم نے کہا؟ تمہارے کان نہیں بلکہ دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، اب اگر میں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا بھی رہی ہوں تو تم نہیں۔ اچھا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوستی کا کہا تو سمجھو ہو گئی دوستی۔ ایان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ ہاں، ایک تو میں تم سے پورے 4.5 نہیں بلکہ پورے 5 سال بڑی ہوں، دوستی کا کہنے آئی، اوپر سے جناب کی اکڑی ختم نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب دوستی کر رہی ہو تو سیدھے منہ بات کر لو، ہمارے نے بات بدلنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے پھر، ایان نے ایک ادا سے کہا۔ اچھا اب زونی آپی، دوستی کی خوشی میں ایک اچھا سا کھانا ہی کھلا دو۔ دوستی کی ہے، کوئی آسان نہیں کیا جو میں تمہیں کچھ کھلاؤں۔ ارے تم پھر سے شروع نہ ہو جاؤ، ویسے بابا بتا رہے تھے جب انہوں نے بکنگ کروائی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ فیملی بڑی ہے اور اس ہوٹل میں مرضی سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہمارے نے گویا ایان کی عید کا چاند نکلنے کی خبر دی تھی۔ کیا واقعی؟ ایان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتا۔ ایان صاحب تو ہو گئی، اب باری تھی بابر صاحب کی۔ ہمارا تم وہاں سامنے ٹھہرو، ٹھیک ہے؟ جب بابر آنے لگے گا تو مجھے اشارہ کرنا۔ لیکن کیوں؟ ہمارا حیران ہوئی تھی۔ ارے بابا، جب تم اشارہ کرو گی میں یہاں سیڑھی سے اتروں گی تو سامنے سے بابر آئے گا، تو زونی تم ٹکرا جاؤ گے اور پھر بابر بھائی تم پر غصہ کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں چھوڑو یہ سب اور باہر چلو، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ تم نے میرا کام کرنا ہے یا نہیں؟ زونی نے سے گھورا تھا۔ اچھا کر دیتی ہوں، بتاؤ کہاں ٹھہرنا ہے؟ وہاں سامنے جا کر ٹھہرو، جب وہ آنے لگے تو بس مجھے اشارہ کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور نیچے دیکھنے لگی۔ کافی دیر ٹھہرنے کے بعد آخرکار اسے بابر نظر آ گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو امائرا نے زونی کو اشارہ کیا۔ ادھر سے زونی سیڑھی اترنے لگی تھی، چنانچہ سیڑھی گول تھی، اسی لیے اترنے والا اور چڑھنے والا ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس پھر کیا ہونا تھا؟ زور سے ٹھاک کی آواز آئی۔ امائرا چونکی اور پھر جلدی سے دوسری طرف سیڑھی سے اتر کر وہاں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بابر غصے سے زونی کو گھور رہا تھا جو نیچے فرش پر پڑی تھی اور افسوس بھری نگاہ سے بابر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ امائرا کے پوچھنے پر بابر نے نظر ہٹا کر امائرا کو دیکھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر امائرا کا بی پی لو ہونے لگا۔ کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ بابر نے زونی کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہاری دوست گری ہے شاید، اترتے ہوئے بریک فیل ہو گئے تھے، وہ بے نیازی سے کہتا اوپر چلا گیا، جبکہ امائرا نے زونی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بنا؟ اوف امائرا، پہلے اٹھاؤ تو صحیح، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ہائے! امائرا نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور ساتھ رکھی کرسی پر بٹھایا۔ میں نے کہا ابھی تک ایسی حرکتیں نہ کرو، لیکن تمہیں کہاں سکون ملتا ہے ایسی اوٹ پٹانگ حرکت کیے بغیر؟ ویسے بتاؤ تو کیا ہوا؟ کیا بتاؤں امائرا، ہونا کیا تھا، میں آ رہی تھی، اس سے ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد جب میں گرنے لگی تو اسے چاہیے تھا کہ میں فلمی ہیرو کی طرح آگے بڑھ کر مجھے تھام لیتا، لیکن وہ رونے لگی۔ اس نے نہیں پکڑا اور خود اٹھ کر پیچھے ہو گیا۔ امائرا نے ہنسی دبائی۔ ہاں ہنس لو مجھ پر، اللہ پوچھے گا تم سے۔ زونی کمر پر ہاتھ رکھی کھڑی ہوئی تو امائرا کا زوردار کہکا گونج اٹھا تھا۔ افسوس ہے یار، دوست کی کمر ٹوٹ گئی اور تم ہنستی جا رہی ہو۔ ویسے اس کے علاوہ کچھ کہا انہوں نے؟ ہاں نا، کہنے لگا تو خدا نہ خواستہ تم میرے اوپر گر جاتی تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی، اور خام کا ہی ڈانٹ دیا۔ امائرا کے ساتھ ساتھ اب کسی اور کا بھی کہکا گونجا تھا، اور وہ تھے ہمارے ایان اور ابرار صاحب۔ تم دونوں کہاں سے آگے؟ جہاں سے ابھی گری ہیں یہ، ایان نے ہنستے کہا۔ ایان موٹو چپ کر جاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اچھا تو پھر توڑ کر دکھاؤ۔ اس نے وہیں سیڑھی میں کھڑے کھڑے منہ آگے کیا، اور پھر ہونا کیا تھا، ایک مزیدار ہوائی چپل اس کے سر پر آ کر لگی۔ وہ چلایا تھا، اور یہ ہوائی چپل تھی تانیہ اسحاق کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم از کم آج تو ان لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ امی میں نے کیا کیا؟ وہ تو میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ تانیہ چلائی تھی، جبکہ امائرا اور ابرار اور زونی کے ہنسی کے طوفان کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ زونی بیٹا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ تانیہ کا لہجہ ایک دم بدلا تھا اور وہ زونی کے پاس آئی تھی۔ جی آنٹی اب ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا لگا تھا۔ اب تو اس نے ٹھیک ہی ہونا تھا، آخر ایان عرف آفت کو ہوائی چپل جو لگی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 6 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔